بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فی القرآن الحمید وآقموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک شریف جیسے ہی ختم ہوا ہے، ہماری مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی، اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ حالانکہ رمضان شریف میں نمازیوں کی تعداد کافی حد تک ٹھیک تھی، جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوا نمازی بھی کم ہو گئے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اگر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام، آپ کا فرمان علی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک مقام پر سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ ایک مقام پر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج سوال کیا جائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر ایک یہ نعرہ لگاتا ہے، جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے کہ میرا تن من دن سب کچھ سرکار کے لیے قربان ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم کتنے عاشق رسول ہو، کیسے عاشق رسول ہو کہ تم خود بھی نماز کی طرف جاتے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم پڑھتے ہی نہیں، تم کیسے عاشق رسول ہو۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نماز کے صدقے آدمیوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، فرمایا ہے میرے صحابہ کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ نہر میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی، کوئی میل رہ جائے گی، کوئی ناپاکی رہ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا یا تو اصحاب رسول رضوان اللہ کی تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بار کوئی نہائے تو اس کے جسم پر گندگی نہیں رہتی، تو جو 5 بار نہائے اس کے جسم پر گندگی کیسے رہ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو پاک اور صاف ہو گیا، گندگی اس سے دور ہو گئی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جو آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، مالک کائنات اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نماز بڑی عظیم عبادت ہے۔ نماز کے لیے جب آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے، اللہ ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب وضو کر کے وہ مسلمان، وہ عاشق رسول وضو کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے شہادت والی انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ابھی نماز کی تیاری ہو رہی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب ستون ہی کمزور ہو تو پھر عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ آؤ سرکار مدینہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جب میں معراج کی رات اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے یا دیدار کرتا رہا، پھر حکم ہوا دیدار کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اچانک جب یہ آواز آئی تو کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ اب میں اپنے محبوب کا دیدار کیسے کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک ایسی عبادت دوں گا جس کا نام نماز ہے۔ جب نماز تم پڑھو گے، سجدے میں جاؤ گے تو تمہیں دیدار الہی نصیب ہو جائے گا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیدار الہی نصیب ہو، وہ نماز کی کثرت کرے، نماز پڑھے، اور جب نماز پڑھے گا
سجدے میں سر رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس پر کرم فرما کر اسے اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ علامہ عطا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اچھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے نا تو سلام جب پھیرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک وہ فرشتہ عبادت اور ریاضت میں لگ جاتا ہے، عبادت اور ریاضت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا ثواب جو نماز پڑھنے والا ہے اسے عطا فرمائے گا۔ قیامت تک وہ عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، سرکار مدینہ علیہ السلام، آپ سے اگر پیار ہے، آپ سے اگر محبت ہے، اور اگر حضور سے آپ عشق کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے نہ ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ رب کائنات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سچی پکی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔